الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ کل گزشتہ آیات میں اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو لوگ اللہ کی آیتوں میں جھگڑے نکالتے ہیں اور ان پر ایمان لانے سے انکار کرتے ہیں تو کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، بس یہ خبط سوار ہے کہ لوگ ہمیں بڑا مان لیں، ہم بڑے بن جائیں اور دوسروں کو اپنا تابع اور فرمانبردار بنا دیں۔ اللہ نے فرمایا کہ جلد ہی ایسے لوگ ذلیل و خوار ہوں گے۔ اب آگے آج کی آیات میں اللہ پاک انہی منکرین کے رد میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کا ایک جھگڑا اس بات کو لے کر ہوتا ہے اللہ کی آیتوں میں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کے وہ قائل نہیں ہیں، اور دوسرا جھگڑا اس بات کو لے کر کرتے ہیں کہ قیامت کوئی واقع ہونے والی چیز نہیں ہے، اور جب قیامت نہیں آئے گی تو حساب و کتاب کا کیا مطلب۔ گویا کہ وہ قیامت کے آنے کو حقیقت سے دور کی چیز سمجھتے ہیں، اور اسی طرح وہ اس بات کے بھی قائل ہیں جس طرح بتلایا گیا کہ دو بار بس جو کچھ ہے یہی دنیا کی زندگی ہے، دوبارہ ہم زندہ نہیں کیے جائیں گے، کہ جب مر گئے گل گئے سڑ گئے تو کیا مطلب دوبارہ زندہ کیے جانے کا۔ تیسری بات جس میں یہ لوگ جھگڑا نکالتے ہیں وہ اللہ کے ساتھ اور دوسرے خداؤں کو شریک مانتے ہیں۔ یہ وہ باتیں ہیں کہ جس میں یہ لوگ جھگڑا کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو تم یہ سمجھتے ہو کہ یہاں پیدا ہو گئے اور پھر اللہ دوبارہ پیدا کرنے پر قدرت نہیں رکھتے تو تمہاری یہ سوچ، یہ نظریہ غلط ہے۔ کیوں غلط ہے؟ کہ دیکھو اللہ نے فرمایا لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، کہ جو خدا اتنی بڑی کائنات عظیم الشان دنیا کو پیدا کرنے پر قادر ہے، تو کیا اللہ ایک مرے ہوئے انسان کو دوبارہ جمع نہیں کر سکتا؟ اگر انسان غور کرے کہ کائنات، یہ سنسار اچانک وجود میں نہیں آ گیا کہ پہلے سے کچھ بھی نہیں تھا، دنیا نہیں تھی، اللہ نے چاہا آسمان بنا، زمین بنی، زمین و آسمان کے درمیان نہ جانے کتنے سیارات بنے۔ بتاؤ کس کی طاقت ہے کہ ان سیارات کو وجود میں لاتا؟ اور تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم پیدا نہیں ہوں گے؟ اللہ نے بغیر نمونے کے پہلے پیدا کیا، اور تمہیں انکار ہے اس بات کا کہ اللہ دوبارہ نہیں پیدا کر سکتے، تو یہ بھول ہے۔ دوبارہ پیدا کرنا نہیں بلکہ جمع کیا جائے گا،
اب تو ذرات بھی موجود ہیں، صرف روح ڈالنی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ اتنی بڑی کائنات، آسمان، زمین، چاند، سورج، ستاروں کو پیدا کر سکتا ہے کہ تو کیا ایک انسان کو دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا؟ دوبارہ پیدا کرنا تو اور آسان ہے۔ اللہ نے فرمایا کائنات کے وجود سے زیادہ آسان ہے کہ دوبارہ وجود بخشا جائے۔ لہذا جو لوگ انکار کرتے ہیں، جھگڑے نکالتے ہیں کہ بس یہاں آئے ہیں، جو کچھ کھا لیا پی لیا ہمارا اور پھر چلے گئے، اللہ نے فرمایا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ اتنی بات کو نہیں سمجھتے۔ کس طرح نہیں سمجھتے؟ کہ جیسے ایک اندھا ہے، اس کو راستے کے آپ کتنے ہی نشیب و فراز، اونچ نیچ، گڈھوں کو سمجھانے کی کوشش کریں تو اندھا آدمی نہیں سمجھ سکتا۔ اللہ نے فرمایا یہ بھی ایسے ہی دین کے اعتبار سے، اپنی حقیقت کے اعتبار سے نابینا ہیں۔ جس طرح آپ نابینا کو راستہ نہیں سمجھا سکتے، اسی طرح بینا اور نابینا کو جس طرح آپ راستوں کے نشیب و فراز میں یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح جو لوگ اعمال صالحہ اور برے اعمال کرتے ہیں یہ بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ ظاہر سی بات ہے جب دونوں کا رتبہ برابر نہیں ہے تو پھر اس کا فائدہ کہاں ظاہر ہوگا؟ اعمال صالحہ کرنے والے کا اور برے اعمال کرنے والوں کا نتیجہ کہاں ظاہر ہوگا؟ اس کے لیے قیامت کا وقوع ضروری ہے۔ لہذا جو لوگ قیامت کا انکار کرتے ہیں وہ جان لیں کہ اعمال صالحہ، نیک اعمال کرنے والے اور برے اعمال کرنے والے کا اثر کہاں ظاہر ہوگا؟ اس کا فیصلہ اللہ پاک قیامت کے دن فرمائیں گے۔ لہذا قیامت کا دن اور فیصلے کا دن یقینی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ تو یہ دوسری بات ہوئی قیامت کے وقوع کے بارے میں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اس کا وقوع بھی یقینی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم دنیا میں کسی سے کوئی کام کرواتے ہیں یا کوئی امتحان لیتے ہیں یا کسی طرح کی خواہش کرتے ہیں اور وہ آدمی اس خواہش کے مطابق کوئی کام کر ڈالے تو اس کے بارے میں فیصلہ بھی ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اتنی بڑی کائنات کو اللہ نے بس ایسے ہی پیدا کر دیا، ان کے درمیان حق اور ناحق کو نہیں بیان کرے گا تو یہ بھول ہے۔ اللہ بھی فیصلہ فرمائیں گے۔ جو اللہ کی مرضی کے مطابق چلے گا، اعمال صالحہ کرے گا، تو اعمال صالحہ اور غیر اعمال صالحہ کے درمیان اللہ فیصلہ فرمائیں گے۔ وہی فیصلے کا دن قیامت کا دن ہوگا۔ تیسری بات جس میں یہ لوگ جھگڑا نکالتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرتے ہیں۔ اللہ نے توحید کے بارے میں سمجھایا کہ تمہاری پکار کو میں ہی سنتا ہوں، جب میں تمہاری دعاؤں کو سنتا ہوں، تمہاری حاجتوں کو مکمل کرتا ہوں، تو تم اے میرے بندو میرے علاوہ اور لوگوں کو یا اور خداؤں کو کیوں پکارتے ہو؟ جب بڑائی میرے لیے ثابت کرتے ہو اور ہر پریشانی میں مجھے آواز دیتے ہو، اور ایسی پریشانیاں جو پریشانیاں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ٹال سکتا، اس میں مجھے پکارتے ہو، تو پھر میرے علاوہ اور جھوٹے خداؤں کو کیوں معبود قرار دیتے ہو؟ اور اللہ نے فرمایا جو قرار دے گا میرے بندوں میں سے میرے علاوہ اور جھوٹے خداؤں کو یاد رکھو تو سیدخلون جہنم داخرین، وعن قریب مرتے ہی ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہو جائے گا۔ یہاں اللہ پاک نے 3 چیزوں کو ثابت کیا کہ مرنے کے بعد کی زندگی یقینی ہے، اللہ کے لیے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا آسان ہے، اور اس بات کو ثابت کرنے کے لیے اللہ نے فرمایا کہ دیکھو تمہارے لیے کائنات بہت بڑی چیز ہے۔ جب اللہ آسمان و زمین کو پیدا کرنے پر قادر ہیں تو کیا دوبارہ انسان کو زندہ نہیں کر سکتے؟ ایک بات یہ ارشاد فرمائی، دوسری بات فرمائی کہ دیکھو
حق اور ناحق کا فیصلہ اللہ قیامت کے دن کریں گے، قیامت کا دن یقینی ہے۔ تیسری بات فرمائی توحید کے متعلق کہ تم مجھے پکارو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا اور کرتا ہوں۔ جب میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں تو عبادت بھی میری کرو، میرے علاوہ کسی خدا کو میری خدائی میں شریک نہ کرو۔ یہ تین باتیں اللہ پاک نے آج کی آیات میں ارشاد فرمائی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ یقینی بات ہے کہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا انسانوں کے پیدا کرنے سے زیادہ بڑا کام ہے۔ انسان تو 6 فٹ کا ہے، اللہ نے سورج، زمین، چاند، ستارے کتنے بڑے بڑے پیدا کر دیے، یہ زیادہ بڑا کام ہے انسانوں کے بنسبت۔ لیکن اکثر لوگ اتنی سی بات نہیں سمجھتے کہ جب اللہ اتنی بڑی کائنات کو بنا سکتا ہے تو کیا ایک انسان کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ قَلِيلًا مَا تَتَذَكَّرُونَ۔ اور اندھا اور بینائی رکھنے والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اور نہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے وہ اور بدکار برابر نہیں ہو سکتے۔ لہذا جب ان دونوں کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہے تو یہ فیصلہ کب ہوگا؟ اللہ نے فرمایا اگلی آیت میں کہ جو لوگ نیک اعمال کرنے والے ہیں اور جو لوگ بدکار ہیں برابر نہیں ہو سکتے، لیکن تم لوگ بہت کم دھیان رکھتے ہو۔ اللہ نے فرمایا کہ اس کا فیصلہ کب ہوگا؟ ان الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن اکثر الناس لا يؤمنون۔ یقین رکھو کہ قیامت کی گھڑی ضرور آنے والی ہے جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ اور تمہارے پروردگار نے کہا ہے کہ اے بندو مجھے ہی پکارو، مجھ سے ہی دعا کرو، میں ہی اللہ تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ بے شک جو لوگ تکبر کی بنا پر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ سبحان اللہ۔